بسم اللہ الرحمن الرحیم انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا ومولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس نے ہمیں اور آپ کو یہاں دین اور ایمان کی نسبت پر جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کا یہاں بیٹھنا قبول فرمائے، اور اس مجلس کو ہم سب کے لیے خاص طور پر عام طور پر ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت کا اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ میرے بھائیوں، ساری طاقتیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ جو چاہے جس طرح چاہے فیصلہ کرتا ہے، اس کے فیصلے میں نہ کسی کو کوئی دخل ہے اور نہ وہ کسی کا محتاج ہے۔ وہ جس کو جو چاہے اور جب چاہے نواز دے، اور جس سے جب چاہے اور جو چاہے وہ لے لے۔ وہ لینے میں بھی کسی کے معاملے میں کوئی دخل کو برداشت نہیں کرتا، اور دینے میں بھی وہ مختار ہے، وہ مالک ہے، نہ کسی سے پوچھ کے دیتا ہے اور نہ کسی سے پوچھ کے لیتا ہے۔ لینے اور دینے کی جب ہم آپ بات کرتے ہیں تو ہمارے آپ کے ذہنوں میں سب سے پہلے دنیا کا مال یا دنیا کی چیزیں آتی، جبکہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو سب سے قیمتی چیز ہے، جس کو وہ کسی بندے کو عطا کر دے تو اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی، وہ ہے ہدایت، وہ ہے اس کے دل کی سلامتی اور اس کے دماغ کی سلامتی، کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت عطا فرمائے۔ ہدایت کا مفہوم یہ ہے کہ بندے کا دل اور دماغ اس طرح ہو جائے کہ اس کی زندگی اللہ رب العزت اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے رستے پہ گزرنے لگے۔ اللہ رب العزت اگر کسی کو یہ ہدایت عطا فرما دے، اس سے بڑی نعمت اس بندے کے پاس کوئی اور نہیں ہو سکتی، اور اگر وہ لینا چاہے تو ہدایت لے بھی سکتا ہے، چاہے وہ بہت زمانے تک بڑا دیندار رہا ہو، یا پھر اس سرے سے وہ ہدایت نہ بھی دے تب بھی اس سے کوئی زبردستی ہدایت نہیں لے سکتا۔ کتنی مرتبہ اس کو ہم جمعے کے خطبے میں بھی سنتے ہیں اور قرآن کی آیتوں میں بھی سنتے ہیں۔ دنیا کا لینا دینا تو بہت چھوٹی چیز ہے، مال و دولت کا آنا جانا تو بہت چھوٹی چیز ہے، انسان کی صحت کا ہونا یا نہ ہونا یہ بہت چھوٹی چیز ہے۔ اصل چیز تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کسی کو ہدایت دی اور وہ اس کی آخری سانس تک باقی رہی، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اور سب سے بڑی چیز جس کو اللہ رب العزت اگر لے لے وہ ہے ہدایت کا واپس لینا، دل پہ مہر کا لگ جانا، دماغ کا بند ہو جانا،
کہ ایک انسان تھا بہت اچھا تھا، اللہ نے اس سے ہدایت کو واپس لے لی اور ہدایت اس سے اٹھا لی۔ اب اس کی جو آخر ہوئی اور جو موت کا وقت ہے وہ گمراہی میں ہے، وہ اس کی بربادی میں ہے۔ اب اس کے پاس کتنی بھی دولت ہو، کتنا بھی مال ہو، کتنی بھی عزت ہو، کتنی بھی جائیداد ہو، کتنی بھی شہرت ہو، کتنی بھی طاقت اور قوت اور پاور ہو، ذرا سچے دل سے آپ سوچئے اگر گمراہی پہ اس کی موت ہو گئی، یہ انسان دنیا کا سب سے نقصان میں دنیا سے جانے والا انسان ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو سب سے زیادہ توجہ اسی بات پر دینا چاہیے۔ دنیا میں مال لے دے کے کام چلتے ہیں، سفارشوں سے کام چلتے ہیں، لیکن ہدایت اللہ براہ راست اپنے فضل سے عطا فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سگے چچا ہیں ابو طالب، جنہوں نے بڑی خدمت کی میرے آپ کے آقا کی اور ہمیشہ دشمنوں کے سامنے نبی کے لیے ڈھال بن کے کھڑے رہے اور یہ کہتے تھے کہ میرے ہوتے ہوئے میرے بھتیجے کو کوئی چھو نہیں سکتا، اگر میرے بھتیجے کی طرف کوئی قدم بڑھانا چاہے اسے ابو طالب سے گزرنا پڑے گا۔ جب ان کا آخری وقت آیا، میرے آپ کے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے پاس جاتے ہیں، چچا کیا آپ کا بھتیجا سچا ہے؟ ہاں بیٹے تم بالکل سچے ہو، مجھے یقین ہے تم جھوٹ نہیں بولتے ہو۔ چچا تو میں اللہ کا رسول بھی ہوں، میں جو پیغام لے کے آیا ہوں وہ بھی تو سچ ہے، آپ صرف زبان سے کہہ دیجئے کہ میں تیرا پیغام قبول کرتا ہوں اور میں ایمان لایا، میں اللہ سے سفارش کرنے کا آپ سے وعدہ کروں گا۔ چچا کہنے لگے نہیں بیٹا، میں نے اگر آج اپنے آخری وقت میں ایمان کو قبول کر لیا، کہیں ایسا نہ ہو میری قوم یہ کہے کہ ابو طالب نے آخری وقت میں اپنا مذہب تبدیل کر لیا، میری غیرت مجھے اجازت نہیں دیتی۔ نبی کے آنکھوں میں آنسو ہیں اور لڑیوں کی طرح آنسو بہ رہے، لیکن چچا ہیں کہ کلمہ پڑھنے کا نام نہیں لیتے۔ اب جب چچا کا انتقال ہو گیا، نبی بہت رنجیدہ ہوئے، بہت غمزدہ ہوئے، بہت تکلیف ہوئی نبی کو۔ میری سب سے زیادہ خدمت کرنے والا، مجھ سے اتنی محبت کرنے والا، میری دیکھ بھال کرنے والا، میرے لیے ڈھال بننے والا میرا چچا، اور وہ مجھے ایسے ہی چھوڑ کے بغیر ایمان کے چلا گیا۔ اللہ نے قرآن کی ایک آیت کو نازل فرمایا اور یوں کہا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اے میرے پیارے نبی، اے میرے پیارے اور لاڈلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم جس کو چاہو اسے ہدایت دی جائے، ایسا نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، بلکہ اللہ جسے چاہے گا اسے ہدایت دے گا۔ یہ کام ہمارا ہے، آپ کا کام فقط اپنی بات پہنچا دینا۔ جب نبی جیسی ہستی سے یہ کہا گیا، کتنی بڑی بات! ارے اللہ تو اپنے محمد سے اتنا پیار کرتا ہے کہ کائنات میں کسی اور سے اس نے اتنا پیار کیا ہی نہیں۔ اتنی محبت تو اللہ رب العزت کسی سے کرتا ہی نہیں۔ اپنا محبوب اور حبیب جس کو کہا ہو، حبیب لقب اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ نبی رسول جتنے گزرے کسی کو حبیب نہیں کہا، صرف میرے آپ کے آقا کو حبیب کہا۔ میرے آپ کے آقا سے براہ راست اللہ رب العزت نے شب معراج ملاقات کی اور معراج میں بلایا، اس قدر محبت اعلیٰ۔ لیکن اللہ کا جو نظام ہے، جو اس کا اصول ہے، جو اس کا قانون ہے، وہ قانون اللہ نے اپنے نبی پہ ہی جاری کر کے امت کو پیغام دیا۔ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا آپ کا فلاں سے تعلق ہے تو ہدایت پکی ہے ہماری۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ اس معاملے میں بہت ڈرتے تھے، آخر کیا ہوگی، آخر کیا ہوگی۔ اچھا یہ تو ایک اللہ کے ولی تھے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ہر وقت یہ دعا مانگتے تھے، اللہ آخری انجام اچھا فرمانا، اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ، اللہ اچھا خاتمہ نصیب فرمانا۔ کیا مطلب؟ ہدایت اگر مل بھی گئی یہ باقی رہے گی یا نہیں رہے گی اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ سے ہمیشہ ہر دم انسان ہدایت کی اپنی دعا مانگتا ہے۔ ظاہری طور پر تو
حقیقی طور پر تو اللہ ہی مالک ہے ہدایت دینے کا اور لینے کا، کوئی اس کے اس معاملے میں دخل نہیں دے سکتا، لیکن ظاہری کچھ اسباب ہیں، اگر ان اسباب کو انسان اختیار کر لے تو امید ہے کہ وہ ہدایت پر باقی رہے گا، اور اگر ان اسباب کو چھوڑ دے گا اور اس کے علاوہ راستے اختیار کرے گا تو پھر امید یہ ہے کہ یہ مرنے سے پہلے کہیں نہ کہیں گمراہ ہو جائے گا اور کسی نہ کسی درجے میں یہ ضلالت اور اندھیروں میں چلا جائے گا۔